بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ حملوں اور ان کے سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کے چچا کی جو حمایت اور جو سپورٹ عطا کیا تھا، وہ چچا بھی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ صرف اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا ہی غم نہیں، بلکہ حالت کفر میں زندگی بھر اسلام کی اور اسلام کے اولین داعی نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر حمایت کرنے والے بالآخر کفر پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے، تو اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہوتا ہے۔ اور ان دونوں کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اذیتوں تکلیفوں کا ایک اور نیا سلسلہ پہلے سے بھی زیادہ زوردار انداز میں شروع ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین سے باہر دعوت کے لیے کس شہر کا انتخاب کرتے ہیں اور وہاں کیا حالات پیش آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دعوتی مشن کس طرح آگے بڑھتا رہتا ہے، اور موجودہ وقت میں ہمارے لیے اس کے اندر کیا عبرت کی باتیں اور نصیحت کے سبق پنہاں ہیں، وہ انشاءاللہ اب آپ کے سامنے فضیلت الشیخ مقصود الحسن حفظہ اللہ بیان فرمائیں گے۔ آپ کو یاد رہے کہ سیرت کے سلسلے کی یہ 9ویں کڑی ہے جو آج شروع ہونے جا رہی ہے۔ فضیلت الشیخ مقصود الحسن حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور آپ کی سیرت کا سلسلہ یہ چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں معاملہ یا ہماری اور آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کر لیا کہ مکے کی زمین اب دعوت کے لیے مناسب نہیں رہ گئی ہے، مکے کی سرزمین سے اب ایسے عنصر کا خاتمہ ہو چکا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
طائف کا قصد کیا۔ ساتھیوں، شاید آخر میں موقع نہ رہ جائے، اس لیے بعض فوائد جو اہم ہیں میں ان کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ آنے والے ایام نے یہ ثابت کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ طائف کے لوگ آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے اور طائف کی زمین مکہ مکرمہ کی زمین سے کہیں زیادہ بنجر نکلے گی، مکہ مکرمہ میں تو بہت سے لوگ اسلام لے آئے، اسلام کے داعی بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن طائف کے موجودہ لوگوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتا۔ تو حالات نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر، انسانی خیالات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ خیر، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے آپ نے اکیلے سفر کیا تھا، اور بعض ضعیف روایات میں ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید ابن حارثہ بھی تھے۔ یہ واقعہ شوال 10 نبوی کا ہے، ابتدائے شوال کا ہے یا کہ شوال کے چند دن گزر گئے تھے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ یقینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں طائف کا سفر کیا، اور طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے وہ سارے اسلوب استعمال کیے جو کسی داعی کو استعمال کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لوگوں سے پرائیویٹ ملاقاتیں بھی کی، مجمع عام کو بھی آپ نے خطاب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی بازاروں میں بھی کھڑے ہو کر کے دعوت کا کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے سرداروں کے پاس بھی خصوصی طور پر گئے اور ان کی خدمات چاہی، لیکن کسی بھی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ایک صحابی جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا نام خالد العدوانی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں طائف کے مشرقی علاقے میں جو بازار ہے مشرق الطائف، وہ وہاں پر موجود تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا کا سہارا لیے ہوئے کھڑے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر جس سورت کی تلاوت کی تھی وہ سورہ والسماء والطارق ہے، آپ نے پوری سورت پڑھی، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب۔ دیکھیے، قرآن مجید کا ایک عام اسلوب ہے کہ توحید ربوبیت جس کا اقرار مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے اس کا اقرار کراتا ہے۔ توحید ربوبیت یعنی پیدا کرنے والا کون ہے، مارنے والا کون ہے، روزی دینے والا کون ہے، یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لہذا قرآن یہ اقرار کروا کر کے یہ کہتا ہے کہ پھر عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، عبادت کے لیے اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے، انسان کی تخلیق کا، پھر ان کو اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ قیامت ایک نہ ایک دن آنے والی ہے،
اس دنیا میں انسان جو کچھ کر رہا ہے ان تمام چیزوں کا وہاں پر جواب دہ ہوگا. اور آخر میں تاکیدی قسم کھا کر کے اس قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا گیا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. تو خالد العنوانی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مشرک ہی تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حالت شرک میں بھی ہم نے اس صورت کو یاد کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے مجھے ثقیف کے کچھ لوگوں نے دیکھا تو مجھے بلایا کہ یہاں پر آؤ، اس لیے کہ انہیں خطرہ ہوا کہ ان کی زبان میں یہ بددین ہو جائے گا. بلایا ہمیں کہ یہاں پر آؤ. جب میں ان کے قریب پہنچا تو کہتے ہیں کہ تم اس شخص سے کیا سن رہے تھے؟ تو ہم نے سورہ والسماء والطارق پڑھ کر کے سنا دی. تو وہاں پر قریش کے کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کے دھوکے میں نہ آنا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہمارے ہاں مکے کے رہنے والا ہے، ہم اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں. اگر اس کی بات میں کوئی حقانیت ہوتی تو ہم لوگ اس کی بات کو قبول کرنے میں پہل کیے ہوتے. خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک طائف میں مقیم رہے. اس درمیان جیسا کہ ہم نے کہا آپ نے لوگوں سے پرائیویٹ ملاقات بھی کی، عام مجمع کو بھی خطاب کیا، گلی کوچوں میں بھی آپ پھرے اور بازار میں کھڑے ہو کر کے بھی اللہ کا کلام لوگوں کو سنایا. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے جو 3 سردار تھے، عبد یعلیل، مسعود اور حبیب، یہ تینوں عمرو کے بیٹے تھے اور قریش کی سرداری ان دنوں انہی تینوں کے ہاتھ میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی امیدیں لے کر کے گئے، اس لیے کہ ان تینوں میں سے ایک کے عقد میں قریشی عورت تھی. قریشی عورت یعنی ان کی بیوی کہاں کی تھی؟ قریش خاندان سے تعلق رکھتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی امید تھی، لیکن ان کا جواب ان کے جاہلوں سے ہی برا رہا. ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اگر تم جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کعبے کا پردہ پھڑوانا چاہتا ہے. دوسرے نے کہا کہ بس پورے مکہ مکرمہ اور طائف کے اندر صرف تو ہی ایک رہ گیا یتیم بچہ جو فقیر بھی ہے یتیم بھی ہے، دونوں طریقے سے کمزور ہے، نعوذ باللہ من ذالک. صرف تو ہی ایک رہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے نبی بنائے، کوئی اور دوسرا نہیں تھا. اور تیسرے نے جو جواب دیا اس کا جواب غلط تھا لیکن سب سے زیادہ عقل مندی کے اوپر منحصر تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص سمجھدار تھا. وہ کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کی بات نہیں سننا چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو کسی نبی کی بات کو جھٹلا دینا اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کی دعوت دینا ہے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں نعوذ باللہ من ذالک تو میں کسی جھوٹے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ان تینوں کا یہ جواب رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ طائف کی زمین مکے کی زمین سے بھی زیادہ بنجر ثابت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے میری حمایت نہیں کی، میری بات کو قبول نہیں کیا، ایسا کیجئے کہ میری یہ باتیں ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو ہوئی ہیں یہ قریش سے نہ کہنا اور اپنے یہاں کے عام لوگوں سے بھی نہ کہنا، ورنہ عام لوگ ہمارے خلاف چڑھ دوڑیں گے. اس لیے کہ جب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے سردار نے ان کی بات کو رد کر دیا ہے تو وہ دلیر ہو جائیں گے اور ہمیں تکلیفیں دیں گے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے، ساتھیو یہ بات سیرت کے بیان میں تکمیل کے طور پر میں کہہ دے رہا ہوں، ورنہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. صحیح سند سے اتنی ثابت ہے کہ آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچی، آپ کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، لیکن یہ کہ
جیسا کہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں سے نکلے تو ان بدماشوں نے اپنے لونڈوں کو اور غلاموں کو اور بدماشوں کو بھڑکایا آپ کے خلاف، اور راستے کے دونوں جانب پتھر لے کر کھڑے ہو گئے. یہ اس کا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، لیکن کوئی بات یقینی طور پر کہنے کے لیے اس کے لیے تاریخی ثبوت کی ضرورت ہے. کہنے کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا برا سلوک رہا، اور اگر ان روایات پر اعتماد کیا جائے جن روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے رخصت ہوئے تو لوگ آپ کے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیے. آپ کے ساتھ جو آپ کے غلام زید ابن حارثہ تھے آپ کی طرف سے پتھروں کو روکتے تھے، لیکن انہیں بھی تکلیف پہنچی. یہاں تک کہ آپ طائف کی آبادی سے جب باہر چلے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک باغ ہے. اس زمانے میں اور ماضی قریب تک، بلکہ یہاں جو سعودیہ ہی میں آپ جا کے دیکھ لیجئے جو پرانے باغات ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان میں ابھی بھی دیوار ان کے کنارے کھڑی رہتی ہے، کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے ابھی. تو باغ کے کنارے ایک احاطہ بنا لیا کرتے تھے دیواروں کا، اور اس میں دروازہ رہا کرتا تھا. اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ پرائیویسی باقی رہا کرتی تھی. پرائیویٹ طور پر انسان اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے، عورتیں ہیں، ان میں یہ حفاظت رہا کرتی تھی. دوسرے چوروں اور اس قسم کے لوگ اس کے اندر آسانی سے داخل نہیں ہو پاتے تھے. اور تیسرے اپنی زمین کی حد بندی بھی رہا کرتی تھی. اور یہ خود ہم نے اپنے یہاں بھی دیکھا ہے، کسی باغ کے کنارے ایسا لوگ بنا لیا کرتے ہیں. آم کا باغ ہے یا کسی اور کا باغ ہے، امرود کا باغ ہے، جیسے یہاں کھجور کا ہے، تو ایسے بنا لیا کرتے تھے. تو ایسے ایک باغ کے پاس سے گزرا جو باغ مکہ ہی کے ربیعہ نامی ایک شخص کے 2 بیٹوں کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس باغ کے قریب پہنچے تو ان اوباشوں اور بدماشوں سے بچنے کے لیے آپ باغ میں داخل ہو گئے. اب جب آپ باغ میں داخل ہو گئے تو وہ لوگ پیچھا چھوڑ کر کے آپ کا ہٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہونے کے بعد باغ کے مالک کے پاس نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کا سہارا لیا، اس درخت کے نیچے جا کر کے سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور وہاں جب بیٹھ کر کے ستانے لگے تو ان لوگوں کو بھی آپ کے اوپر رحم آیا، اور اپنے غلام، ایک عداس نامی ان کا غلام تھا. خصوصی طور پر اس کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حافظ ابن حجر جیسے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عداس کا ایمان لانا ثابت ہے. عداس غلام کے ہاتھ ایک برتن میں انگور رکھے اور کہا جا کر کے اس شخص کو دے آؤ. لیکن انہیں اتنی غیرت نہیں آئی کہ یہ ہمارے ہی خاندان کا ہے، ہمارا ہی رشتہ دار ہے، خود ہم جا کر کے اس کی دلجوئی کریں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے برا ہوا ہے. لیکن وہ دونوں نہیں آئے، بلکہ عداس کو بھیجا. عداس جب آپ کے سامنے لا کر کے رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کا پہلا دانہ جب اٹھایا تو آپ نے کہا بسم اللہ. عداس نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ ساتھیو، یہی نقطے کے اوپر غور کرنا چاہیے. دین کی جو بات معمولی چیزیں باتیں ہیں، ان کے اوپر عمل بھی بسا اوقات سامنے والے کے اوپر بڑا اثر کرتا ہے. یہ وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے اپنے یا دوسرے لوگوں کے تجربات بیان کروں. بہت سے لوگ اسلام سے متاثر صرف انہی معمولی باتوں سے ہو جایا کرتے ہیں. تو وہ عداس نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ رہے ہیں، کہا کہ یہ بات تم نے کہاں سے کہی؟ کہا کہ ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا کہنے کا حکم دیا ہے. آپ نے پوچھا آخر تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں. نینوا بابل عراق کے علاقے میں ایک جگہ ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی، حضرت یونس ابن متہ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم اللہ کے بندے یونس ابن متہ کے شہر کے ہو؟ اس نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ یہاں تو اتنے دن مجھے ہوئے غلامی کی زندگی بسر کرتے ہوئے، کسی کی زبان سے حضرت یونس علیہ السلام کا نام سنا ہی نہیں تھا، اور کسی کو ان کے بارے میں کوئی اطلاع ہے ہی نہیں، آپ کو کیسے معلوم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، اللہ کے وہ بھی نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. یہ کہنا تھا
کہ عداس آگے بڑھ کر کے آپ کے سر، آپ کے ہاتھ اور آپ کے پیر چومنا شروع کر دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ اس نے آپ کی نبوت کا بھی اقرار کیا۔ یہ دیکھنا تھا تو ربیہ کے دونوں بیٹے اسے بلاتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کو بلایا، کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے وہ بات ابھی بتلائی ہے جو نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ لیکن ان دونوں بدبختوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا دین ان کے دین سے افضل ہے، تمہارا دین ان کے دین سے افضل ہے، لہذا اسے تم قبول نہ کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہیں پر آپ نے وہ مشہور دعا کی جس میں عبودیت کا سچا نقشہ کھینچا گیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا ہے، اگر انسان غور کرے کہ تو جو لوگ اللہ کے رسول کے مختار کل اور ہر چیز کے مالک، ہر چیز پر تصرف کرنے والا تصور کرتے ہیں، وہ بھی اس حدیث کو نقل کرتے لیکن توجہ نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا ہے کہ آپ کو ذرا وہاں سکون ہوا تو آپ نے کہا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقل حیلتی وہوانی علی الناس۔ ظاہر بات عربی آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں کہ آپ نے کہا بار الہا، میں تجھی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ ذرا غور کریں، یہ ہے ساتھیو بندہ عبد جس کے پاس اپنی کوئی قدرت نہیں، جو اس دنیا کے ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے، اپنے نفع اور نقصان کا ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہے، اگر اللہ چاہ لیتا ہے تو اپنے اس قسم کے بندوں کو عذاب سے اس طرح بچا لیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اللہ تبارک، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا تو اللہ کے بعد نبیوں کا سر کاٹ کر کے زانی عورتوں کے سامنے بطور تحفہ کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اس توحید کو ساتھیوں اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور سیرت کے مطالعہ یا سیرت کا بیان سننے میں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے یہاں لوگ کس قدر غفلت اور بھول کے اندر ہیں، حالانکہ پڑھتے ہیں یہ بھی وہ چیزیں۔ کیا ان لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صادق نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آسمان کے تاروں کی طرف دیکھا اور کچھ باتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، مسند احمد کے اندر جیسا ایک روایت ہے، آپ نے کہا یہ اس وقت کی بات ہے جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو لبید نامی ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ یہ قرآن ہمارے سامنے ہے، آپ کی تعلیمات آپ نے ہمیں دی ہیں، ہم قرآن کو اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اس طریقے سے یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، ہمارے اندر جہالت کیسے آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اے لبید، میں تمہیں مدینہ کے عقل مند لوگوں میں سمجھتا تھا، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ یہود اور نصارہ ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس میں سے ایک لفظ کو بھی سمجھتے نہیں ہیں، وہ اس میں کیا ہے، اللہ کا کیا پیغام، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ لوگ قریب میں رہنے والے ہندوؤں کے بتائیے کتنے فیصد ہندو ہیں جو وید کو سمجھتے ہیں، بتائیے، 1% بھی نہیں نکلیں گے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ 1% بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ اب یہی حال ہمارے مسلمانوں کا ہوتا جا رہا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، لیکن اس سے عبرت اور اس سے درس حاصل نہیں کرتے۔ تو آپ کی دعا تھی بار الہا، میں تجھی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کی شکایت کر رہا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ سختی سے اور تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اللہ، اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری عافیت
میرے لیے کشادہ ہے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم سے راضی بھی رہیں اور ہمیں عافیت اور آرام اور سکون بھی دیں. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے, کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے. میں اسے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. یا تیرا عتاب یعنی غصہ مجھ پر وارد ہو. تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے, اور تیرے بغیر کوئی زور اور کوئی طاقت نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. ساتھیوں, اس وقت کا موقع بڑا سخت تھا. میں چاہوں گا کہ ذرا ہمارے بھائی خاص طور پر جو دعوت سے تعلق رکھنا چاہو اس کے اوپر غور کریں. وہ موقف بڑا ہی سخت تھا, اس لیے کہ یہ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے انتقال کے بعد مکے میں بھی کوئی خاص جائے پناہ نہیں. وہ سب سے بڑی پناہ اللہ کی ہے, لیکن عام حالات میں ظاہر میں کوئی پناہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں. سب سے زیادہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن روزی کسی کے منہ میں لا کر کے اس کے لیے تگو دو. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے, لیکن بظاہر کسی سبب کو جو مکہ میں مفقود تھا. آپ مکہ مکرمہ سے طائف کس لیے آئے تھے؟ اس لیے نا کہ شاید وہاں ہمیں کوئی جائے پناہ مل جائے, لیکن وہاں سے بھی آپ کو مایوسی ہوئی. اب ہر انسان سوچ رہا ہوگا ہم اور آپ ہوں تو واللہ کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ایسے. اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو, مدد شامل حال نہ ہو, تو لوگ خودکشی کر لیں گے کہ اب میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اب وہاں سے آپ رخصت تو ہوئے, روانہ تو ہو گئے, لیکن جائیں کہاں؟ اسی سوچ میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس راستے سے چلے تھے آج بھی طائف میں وہ راستہ مشہور ہے, اور بلکہ جہاں پر یہ باغ تھا وہاں مسجد عداس کے نام سے ایک مسجد بھی آج بنائی ہوئی ہے. مسجد عداس کے نام سے طائف میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے. اور وہ راستہ طائف سے وہی نکلتا ہے جو سیل کبیر جہاں آپ لوگ احرام باندھتے ہیں قرن منازل, وہی اس طرف جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف جا رہے تھے. آپ کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا, یہاں تک کہ آپ اس سے بھی غافل ہو گئے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. راستہ معلوم تھا اس لیے قدم اٹھ رہے تھے, لیکن آپ کو ہوش نہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری شریف میں, صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کے اوپر غزوہ احد سے بڑھ کر کے بھی کوئی مشکل آپ کے اوپر آیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دن جس دن ہم نے اپنے آپ کو عبد یالیل کے بیٹوں پر پیش کیا, یعنی طائف کے لوگوں پر, لیکن انہوں نے میری بات کو قبول نہیں کیا, اور میں اسی غم میں چلا آ رہا تھا. مجھے ہوش نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کہ اوپر سے اللہ تبارک و تعالی ایک بدلی کا سایہ میرے اوپر کیا, وہ مجھے نظر آیا. اور ساتھیوں, یہیں پر ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندے کو آزماتا ضرور ہے, لیکن آزمائش پر ثابت قدم رہنے کے لیے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی انہیں تسلی بھی دیتا رہتا ہے. اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اللہ کے راستے میں دعوت کا کام کرنے والا کوئی سچا مومن اس نے کبھی خودکشی کی ہو, کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. اس کے برخلاف ساتھیوں یہ موضوع دوسرا ہے. میرے سامنے ایسے ایسے حادثات ہیں کہ ایسا شخص جسے دنیا میں یہ مقام حاصل تھا کہ ایک وقت میں اس کی کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں تھی, جسے 20ویں صدی کا انجیل کہا جاتا تھا, اس مؤلف کا صورتحال یہ تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے وزیر اور بڑے بڑے لیڈر
صرف اس کی ایک دستخط لینے کے محتاج تھے. لیکن چونکہ اس کا دل نور ایمان سے خالی تھا، اس لیے آخری عمر کو پہنچتے پہنچتے وہ خودکشی کر کے مارا ہے. اس نے خودکشی کی ہے. ساتھی ذرا غور کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں آتی ہیں، مومن پر بھی آتی ہیں اور کافر پر بھی آتی ہیں. بیمار مومن بھی ہوتا ہے اور کافر بھی ہوتا ہے. بھوک مومن کو بھی لگتی ہے، کافر کو بھی لگتی ہے. پریشانی مومن کو بھی آتی ہے، کافر کو بھی. دشمن مومن کے بھی ہوتے ہیں، کافر کے بھی ہوتے ہیں. لیکن نتیجے کے لحاظ سے دونوں میں کیا ہے؟ بہت فرق ہے. ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو کافروں کو بھی ویسی تکلیف پہنچے تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے. لیکن اللہ سے تم وہ امید رکھتے ہو جو امید وہ نہیں رکھتے ہیں. یہی معنی ہے ساتھیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک. تو اللہ کی مدد کر، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کی حفاظت کر یعنی اللہ کے احکام کی پابندی کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا. مشکل سے مشکل وقت آئیں گے لیکن تیرے پائے ثبات میں لرزش تک نہیں آئے گی. حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ پڑھیے. واللہ وہ جلاد جو حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اوپر اپنی پوری طاقت سے کوڑے برساتا تھا اور معتصم کہتا تھا کہ اور زور سے ہمارا اللہ تیرے ہاتھ کو توڑ دے. وہ نے کہا ہے بعد میں کہ واللہ اتنی طاقت سے ہم نے کوڑے برسائے ہیں کہ اگر وہ کوڑے بھینسے کے اوپر بھی برستا تو وہی بیٹھ جاتا آواز کر کے. لیکن احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، وہ برداشت کرتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل سے مشکل گھڑی میں اپنے مومن بندوں کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشکل یہاں تک پہنچ آئی کہ آپ کو یہاں تک احساس نہیں ہے کہ آپ کس راستے پر جا رہے، کہاں جا رہے ہیں، آپ کا رخ مکے کی طرف یا کسی اور طرف ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی کا سامان ہوتا ہے ساتھیوں، جس میں 3 سامان بڑے اہم ہیں. تسلی کے 3 سامان تسلی کے بڑے اہم ہیں. وہ شاید آج کی مجلس میں آپ کے سامنے میں رکھ سکوں تینوں کو. پہلا سامان وہی ہے جو حدیث میں آپ کے سامنے بخاری شریف کے حوالے سے نقل کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں پریشانی اور غم کے عالم میں مجھے کچھ ہوش نہیں ہے، میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بدلی نے سایہ کیا ہوا ہے. اور جب بدلی کی طرف نظر دیکھتا ہوں تو حضرت جبرائیل بدلی میں نظر آتے ہیں. کون نظر آ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نظر آ رہے ہیں. اسی لیے ساتھیوں سوچنا چاہیے کہ عزت کس کو حاصل ہے؟ مومن کو حاصل ہے. آپ اگر مومن ہیں تو آپ کبھی یہ تصور اپنے ذہن میں نہ لے آئیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں تو لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے. نہ کریں لوگ آپ کی عزت. آپ اگر یہ محسوس کریں کہ اگر ہم دین پر چلتے ہیں تو لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ کر کے ہٹ جا رہے ہیں، اور ایک شخص ہے اپنے گھروں میں فلمیں ہیں، گندی چیزیں رکھے ہوئے تو اس کے گھر میں بھیڑ لگی رہتی ہے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں. اس لیے کہ اگر اس شخص کے ساتھ دنیا کے فاسق اور فاجر قسم کے لوگ ہیں تو آپ اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ ہے. بھلا بتائیے زیادہ عزت والا کون ہے، آپ ہے کہ وہ ہے؟ سوچیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اٹھاتے ہیں اپنا سر تو حضرت جبرائیل نظر آئے اور سلام کیا اور کہا کہ اے محمد اللہم صلی علی محمد، آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیکھا ہے. یہ دیکھیے آسمان کے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے. یہ اللہ کی طرف سے تسلی کا سامان دیکھیے. آپ یہ تسلی کا سامان دیکھیے. پہاڑوں کا آسمانی میں پہاڑوں کا فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. پہاڑ کا فرشتہ آ کر کے آپ سے سلام کرتا ہے
اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے. آپ اگر اجازت دیں تو مکے کے دونوں پہاڑ، ایک وہ پہاڑ ابو قبیس جس کے انتہا صفا پر ہوتی ہے، اور ایک پہاڑ بنو قینقاع جس کی انتہا مروہ پر ہوتی ہے، اگر آپ چاہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور مکے کی آبادی پس کر کے رہ جائے. اس لیے کہ طائف والوں سے آپ کو کوئی خاص شکایت نہیں تھی، اس لیے تو تھے ہی غیر. اصل شکایت آپ کو کن سے ہے؟ اپنی قوم اور اپنی جماعت کے لوگوں سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، نہیں، بل ارجو، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گی. اور آپ کی امید پوری بھی ہوئی، آپ کی امید پوری بھی ہوئی کہ ابھی اس کے 10 سال 11 سال گزرے ہوں گے کہ پورا مکہ مسلمان ہو گیا، پورا مکہ مسلمان ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا پہلا یہ سامان تھا. دوسرا سامان تسلی کا کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ آج سیر کبیر سے مکے کی طرف گیا ہے، وہی راستہ پرانا پیدل چلنے کا بھی تھا. آپ اسی سے آگے چلے آ رہے تھے تو ایک وادی وہاں پڑتی سے وادی نخلہ کہا کرتے تھے، وادی نخلہ. ہمارے استاد شیخ صفی الرحمان صاحب رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ آج زیمہ شہر جہاں پر آباد ہے یہ وہی چیز ہے. چھوٹا سا ایک گاؤں شہر آباد ہے، زیمہ یہ وہی جگہ ہے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کچھ دن کے لیے آپ وہاں آرام کرنے ٹھہر گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ 2 دن 3 دن تک وہاں پر ٹھہرے رہ گئے، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آپ کے بارے میں سنا تو مکے کے جو مسلمان تھے وہ بھی کچھ آ کر کے وہاں پر آپ کے ساتھ رہنے لگے. وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو ذرا سا سکون ہوا تو آپ کے غلام زید ابن حارثہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے طائف کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ پہلے طائف کے لیے بد دعا کیجئے، انہوں نے آپ کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں رحمت بن کر کے آیا ہوں، کسی کو بد دعا دے کر کے انہیں ہلاک کرنے نہیں آیا ہوں. اور بد دعا کرنے کے بجائے آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوب تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں کر دے معاف ان کو. جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں کر دے معاف ان کو. فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو. الہی رحم کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کوہسار طائف کے مکینوں پر. الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، جنہوں نے مجھے پتھر سے مارا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تو پھول برسا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں کسی قوم کو بد دعا دے کر انہیں ہلاک کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ آپ نے ان کے لیے دعائیں کی. وہیں پر آپ ٹھہرے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی آ کر کے جمع ہو گئے. تو آپ کی تسلی کا دوسرا سامان پیدا ہوا ہے. وہ کیا؟ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، کسی دن فجر کی نماز میں تھے اور آپ قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھ رہے تھے. پتہ نہیں سورہ رحمان تھی یا اور کون سورت تھی، اس کی تعین نہیں آئی ہوئی ہے. آپ کوئی سورت پڑھ رہے تھے کہ جنوں کا ایک وفد آ کر کے آپ کا قرآن سننے لگا ہے. آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز کو وہ سننے لگا ہے، اور قرآن کو سن کر کے آپ کی نماز ختم ہوئی کہ وہ آپ کے اوپر ایمان لایا ہے. پورا وقت جنوں کا مسلمان ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن وحی کے ذریعے دیتا ہے.
وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. آپ کہیے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا اور کہنے لگے یہ تو عجیب قرآن ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ قرآن تو ہدایت کر رہا ہے اچھے راستے کی طرف، لہذا ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے. اور ساتھیوں صرف ایمان نہیں لے آئے، پورے سورہ جن آپ پڑھ لے جائیے، پکے موحد بنے اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے وہاں سے رخصت ہو گئے. سورہ الاحقاف وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. سورہ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. ایک جماعت قرآن سنتی ہے اور جب وہاں پر موجود ہوئے تو اپنے ساتھیوں سے خاموش رہے تو عجیب کلام ہے، اور جب قرآن کو سن لیا تو اپنی قوم کی طرف داعی بن کر کے نکل جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے یہ سامان کیا گیا کہ آپ پریشان کیوں نہیں ہوتے. یہ طائف کے لوگ اگر اتنے مرحوس ثابت ہوئے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوئیے. یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں جنوں کی، وہ آپ کے اوپر ایمان لے آ رہے ہیں. جن کی عبادت کرتے ہیں آپ کے اوپر ایمان لے آ رہے ہیں. اور اسی جنوں کے واقعے میں ایک آیت نازل فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ڈھارت بنائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے داعی کی باتیں نہیں سنتا ہے، اسے قبول نہیں کرتا ہے، تو فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں دین کے پھیلنے کو روک نہیں سکتا ہے. گویا آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر طائف کے لوگ آپ کی بات نہیں سنتے ہیں، یہ دین پھیل کر کے رہے گا، آگے جا کر کے رہے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اولئک فی ضلال مبین، ان کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے. آپ کا ولی تو اللہ تعالیٰ ہے. اگر انسان آپ کے ولی نہیں بنتے، آپ کے ولی اللہ نے جنوں میں پیدا کر دیا ہے، یہ صریح گمراہی کے اندر موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا دوسرا سامان تھا. اور تیسرا جو سامان تھا وہ سیرت کا بڑا مشہور واقعہ ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے سیرت کا. وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرائی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اگر طائف کے اوباش اور بدماش لوگ آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کے اوپر پتھر پھینکتے ہیں، طائف میں نہیں رہنے دیتے، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے آپ کا مقام تو یہ رکھا ہے کہ ساتوں آسمان کے فرشتے آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور آپ کو کی نبوت کا اقرار اور آپ پر ایمان لے آ رہے ہیں. جیسا کہ سیرت کا ابھی اس کا بیان ہوگا تو اس کے اندر یہ بات تفصیل سے رکھی جائے گی. تو عرض کرنے کا مقصد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں ٹھہرے ہوئے تھے. چند دن ٹھہر کر کے آپ نے مکہ مکرمہ کا قصد کیا. مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ کے غلام زید ابن حارثہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف تدخل علیہ یا رسول اللہ وہم اخرجو، اہل مکہ نے آپ کو نکالا ہے، اب آپ کیسے جائیں گے ان کے پاس؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے زید ان اللہ جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وان اللہ ناصر دینہ ومظہر نبیہ. اے زید جو کچھ تم دیکھ رہے ہو دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے حال کو کشادگی اور آسانی میں بدلے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کرے گا اور اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا سے رخصت ہوئے اور آ کر کے جہاں آج جبل نور جس میں غار حرا ہے، یہ مکے سے باہر تھا، اب تو مکے کے حدود کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آ کر کے رک گئے اور اس انتظار میں تھے، اس سوچ میں تھے کہ کوئی اگر ہمیں پناہ دے، اپنی پناہ میں لے تو ہم مکے میں داخل
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک شخص کو بھیجا مطعم ابن عدی کے پاس، اور یہ وہی مطعم ابن عدی ہیں جن کا ذکر پچھلی مجلس میں آیا تھا کہ یہ ان لوگوں میں ہے جنہوں نے صحیفے کو، اس پروانے کو چاک کیا تھا، پچھلی مجلس اس کا ذکر ہے، مطعم ابن عدی کے پاس آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، کہا جاؤ اور کہو کہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ اپنی پناہ میں لیجئے۔ مطعم ابن عدی فوراً آپ کی بات قبول کرتے ہیں، اٹھے وہاں سے، اپنے بچوں کو کہا کہ ہتھیار لو اور ہتھیار سے لیس ہو کر کے مکے سے باہر نکلو، ہم نے محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پناہ دے دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پناہ میں جب مکہ مسجد حرام کے پاس پہنچتے ہیں تو مطعم بن عدی نے وہاں کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا کہ خبردار آپ تم میں سے کوئی بھی محمد کو تکلیف نہ دے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ہم نے انہیں پناہ دے دی ہے۔ ابو جہل بدبخت کہتا ہے آگے بڑھ کر کے صرف تم پناہ دے رہے ہو کہ یا کہ مسلمان ہو گئے ہو، صرف تم پناہ دے رہے ہو یا کہ مسلمان ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، مسلمان تو نہیں ہوا، البتہ انہیں پناہ ضرور دے رہا ہوں، لیکن بدقسمتی سے مطعم بن عدی مسلمان نہیں ہوئے، مطعم بن عدی مسلمان نہیں ہوئے، حالت کفر پر ان کا انتقال ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر جب 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر گرفتار ہوئے تھے، ان کے فدیے کا معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کے بیٹے جبیر سے کہا کہ آج اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتے اور ان ناپاک لوگوں کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرتے تو ان کے لیے میں ساروں کو معاف کر دیتا، اس لیے کہ انہوں نے میری ایک بہت بڑی خدمت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عدی کے سرکردی میں کی حفاظت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے۔ مکہ میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کس مہینے میں نکلے تھے؟ شوال، اور 1 مہینہ یا 40 دن آپ کو تقریباً لگے ہیں آنے اور جانے میں، اس لیے کہ 10 دن تو مکمل آپ طائف میں رہے، کچھ دن آنے اور جانے میں صرف ہوئے، اور کچھ دن آپ وادی نخلا کے اندر قیام پذیر رہے۔ ظاہر بات زخم لگا تھا، اسے صحیح ہونے، اچھا ہونے میں کچھ وقت لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ کے مہینے میں مکہ مکرمہ آتے ہیں تو کیا دیکھا کہ یہاں پر حاجیوں کے وفود آنے شروع ہو گئے ہیں، حاجیوں کے وفود آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ رسول اللہ پھر طائف سے مکے کی طرف آئے، برائے دعوت و تبلیغ حق سربکف آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جڑ گئے دعوت دینے میں، رات میں بھی دن میں بھی، جہاں کہیں آپ کو کوئی قافلہ ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے رہے، انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ دور سے آئے ہوئے قبیلے، یمن سے آئے ہوئے قبیلے وہ بھی ہے، شام کے حدود سے آئے ہوئے قبیلے جو تھے وہ بھی، عراق کے حدود سے جو آئے ہوئے قبیلے تھے وہ بھی، تمام قبیلوں کے پاس ایک ایک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور سب کے سامنے آپ کی صرف 2 بات رہا کرتی تھی۔ آپ 2 چیزوں کا مطالبہ کرتے تھے۔ پہلا مطالبہ تو آپ یہ کہتے تھے کہ اے لوگو، ان اللہ یامرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بات جو ہوا کرتی تھی، الا رجل یحملنی الی قومہ فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی، کوئی شخص ہے جو مجھے لے کر کے اپنے قوم، اپنے خاندان میں چلے تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں، اس لیے کہ قریش اور مکہ کے لوگوں نے اللہ کی بات پہنچانے سے مجھے منع کر دیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رہے، رات میں بھی، دن میں بھی، اکیلے میں بھی، پورے مجمع کے اندر بھی۔ لیکن بدقسمتی سے پورا حج کا موسم گزر گیا،
آپ کے اوپر ایک شخص بھی ایمان نہیں لے آیا. پورا حج کا موسم گزر گیا. سوچنا چاہیے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ لوگ حج آپ کے اوپر ایمان نہیں لے آئے ہیں. ساتھیوں اس کی بہت سی وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ مکہ کے سردار جیسے ابو جہل ہیں, ابو لہب ہیں, آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے. آپ جس کے پاس جاتے دعوت دینے کے لیے یہ دونوں پہنچ کر کے اس کے خلاف. اور مکہ کے لوگوں خاص طور پر جو حاجیوں کا انتظام کیا کرتے تھے پورے عرب میں انہیں بڑے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. لہذا ایک بھی آپ کے اوپر اسلام نہیں لایا. دوسری بات یہ تھی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سردار, انہیں اپنی سرداری کا منصب بڑا اہم رہا کرتا ہے. جیسے آج بہت سے لوگ, بہت سی حکومتیں مجاہدین یا ان کی مدد کھل کر کے نہیں کرتی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اپنی حکومتوں کا خوف رہا کرتا ہے. تو ایسے اس زمانے میں بہت سے لوگ آپ کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنی حکومت کا خطرہ تھا. چنانچہ انہی میں سے کچھ لوگ جو شام کے حدود میں رہنے والے تھے, عراق کے حدود میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ربیعہ اور بنو شیبان جو عراق کے علاقے میں رہنے والے تھے ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے, ہمارا کسریٰ کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے, کسی کے ساتھ عہد نہیں باندھیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جزیرے عربیہ میں ہم آپ کی مدد کریں تب تو ہم اس کے لیے تیار ہیں, البتہ جزیرے عربیہ سے باہر ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے. آپ نے کہا تم نے اچھا کیا, برا جواب نہیں دیا, میری باتوں کو سنا اور جیسا جواب دینا چاہیے جواب دیا. لیکن ان دین اللہ لن ینصرہ الا من احاطہ من جمیع جوانبہ, اللہ کے دین کی حقیقی مدد وہی کرے گا جو ہر طرف سے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار. اور دوسرا جو خوف رہا کرتا ہے دنیا کی لالت اور دنیا کی قیادت کا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک قبیلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو ان میں ایک شخص موجود تھا جس کا نام بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے خیال سے بحیرہ ابن فراس اس کا نام تھا, یہاں شاید لکھنے سے چھوٹ گیا ہے, بحیرہ ابن فراس. اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو کہا کہ اگر یہ جوان مجھے مل جائے تو اس کے ذریعے سے پورے عرب کو میں کھا جاؤں گا, یعنی پورے عرب پر میں قبضہ کر لوں گا, پورے عرب پر میں قبضہ کر لوں گا. لیکن اس کے بعد کہا کہ یہ بتائیے اگر ہم نے آپ کی مدد کی اور آپ عرب پر کامیاب ہو گئے تو آپ کے بعد عرب کا بادشاہت کس کو ملے گی؟ ہمیں ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ابھی ٹھیک ہے آپ کو مل جائے گی, لیکن آپ کے مرنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ملنے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا کام ہے, وہ جس کو چاہے گا دے گا, وہ جس کو چاہے گا دے گا. تو اس نے کہا کہ عرب کے سامنے سینہ تان کر کے تو ہم کھڑے ہوں, اپنے سینے پر زخم تو ہم کھائیں اور پھر ہمارے بعد حکومت کسی اور کو ملے, لہذا ہم اپنی مدد کرنے والے لیے تیار نہیں. اور جب بعد میں ان قبیلے والوں کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عرب پر کامیابی حاصل ہو گئی ہے تو ان لوگوں کو بڑا افسوس ہوتا رہا. لیکن ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی مدد کی جو سعادت رکھی تھی وہ کس کے لیے رکھی تھی؟ وہ کس کے لیے؟ انصار کے لیے لکھی. کس کے لیے؟ انصار. انصار کہاں کے رہنے والے تھے؟ یثرب کے. ان کے بارے میں ذرا سا سن لیجئے. یہ اصل میں بعض علماء کہتے ہیں بنو اسماعیل ہی خاندان تھے, بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عرب عاربہ میں سے ہیں, قحطانی مستعربہ ہے نا, قحطانی لوگ ہیں, یہ وہاں کے لوگ ہیں یا عدنانی لوگ ہیں, وہاں کے تھے, یمن کے رہنے والے تھے. جب سد ارم جہاں ملک سبا تھا وہ ٹوٹا ہے تو وہ لوگ کچھ آ کر کے آباد ہو گئے ہیں کہاں؟ یثرب کے اندر, مدینہ منورہ میں. ان کے دو قبیلے بڑے مشہور تھے, اوس اور خزرج. ان دونوں قبیلوں کی آپس میں بڑی لڑائی ہوتی تھی, اور جب بخت نصر نے اسرائیلیوں کو بیت المقدس اور شام کے علاقے سے بھگایا ہے
تو بہت سے یہودی آ کر کے کچھ خیبر میں، کچھ علا میں اور کچھ مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے تھے، اس لیے کہ جس نبی کے انتظار میں تھے اس نبی کی سرزمین جہاں اس کی ہجرت ہونے والی تھی وہ ان علاقوں پر ثابت آیا کرتی تھی۔ تو اس طریقے سے وہاں پر یہود بھی آباد تھے اور اوس اور خزرج کے لوگ بھی آباد تھے۔ اوس اور خزرج کی آپس میں بڑی لڑائی چلتی تھی، یہاں تک کہ زمین خونوں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ اور سب سے آخری لڑائی جو بعاث کی پیش آئی ہے، ہمیشہ خزرج کو اوس کے اوپر فتح ملتی تھی، لیکن اس میں اوس کو خزرج کے اوپر فتح ملی ہے۔ اس میں تو دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار کام آ گئے ہیں، کوئی بڑا آدمی ان میں کا قبیلوں میں نہیں سردار نہیں رہ گیا تھا، صرف عبداللہ ابن ابی ابن سلول باقی تھا۔ بس عبداللہ ابن ابی ابن سلول باقی تھا، باقی سارے کے سارے ان کے۔ یہود کیا کام کیا کرتے تھے؟ یہود جب دیکھتے تھے کہ اوس کمزور پڑ رہے ہیں تو خزرج کی مدد کیا کرتے تھے، اور جب دیکھتے خزرج کمزور تھے اوس کی مدد کیا کرتے تھے تاکہ یہ دونوں آپس میں لڑتے رہیں۔ تو ہوا یہ کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر، اور یہ شاید 11 ہجری یا 10 ہجری کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے، اس لیے کہ دن میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، اور یہ حج کا موسم نہیں تھا، یہ عام عمرے کا موسم تھا، عمرے کا موسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ آپس میں بیٹھے اور گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا کہ ہم لوگ مدینہ یعنی یثرب سے آئے ہوئے ہیں۔ کس لیے تم لوگ آئے ہو؟ اور یہ لوگ تھے اوس کے، خزرج کے نہیں تھے، یہ اوس کے تھے۔ تم لوگ کس لیے آئے ہو؟ کہا ہم لوگ آئے ہیں کہ خزرج کے لوگ ہمیں بہت تکلیف دے رہے ہیں، ہم قریش سے مدد مانگنے آئے ہیں، ہم قریش سے مدد مانگنے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتلاؤں جو جس مقصد کے لیے آئے ہو اس سے بہتر ہے؟ کہا ضرور بتلائیے۔ اس وقت ان کا جو سردار تھا ابو الحیسر تھا، معاذ ابن رافع اس کا نام تھا، انس ابن رافع اس کا نام تھا، اور اس میں ایک صحابی ایک شخص ایاز ابن معاذ بھی شریک تھے۔ تو ایاز ابن معاذ نے آگے بڑھ کر کہا آپ وہ کون سی دعوت دے رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ نے میرے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے، اس کو پڑھو، اس میں ہدایت ہے۔ تو ایاس ابن معاذ نے کہا اے قوم، صحیح جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس سے بہتر یہ چیز ہے، لیکن ابو الحیسر جو ان کا سردار تھا اس نے نیچے سے مٹی اٹھایا اور ایاس ابن معاذ کے منہ پر دے مارا، کہا کہ ہم کسی اور مقصد کے لیے، تمہیں اور کچھ سوچ رہا ہے، ہمارا مقصد کچھ اور ہے اور تمہیں اور کچھ سجھائی دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ آپس میں اختلاف ہے آپ چھوڑ کر کے چلے آئے، اور قریش نے اوس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لہذا یہ لوگ مایوس ہو کر کے واپس گئے، اور واپس گئے ہیں تو ایاس ابن معاذ کے بارے میں آتا ہے کہ وہیں جنگ بعاث چھڑ گئی جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا تھا، اور ایاس ابن معاذ اس میں مارے گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے بیان کیا جو وہاں پر حاضر تھے کہ موت کے وقت برابر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے تھے، اس لیے ہماری قوم کو پوری یہ امید ہے کہ وہ مسلمان ہو کر کے مرے ہیں۔ اسی سال ذی القعدہ 11 نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر رات کو دورہ کر رہے تھے۔ کس کا دورہ کر رہے تھے؟ حاجیوں کے وفود کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے عقبہ کے پاس۔ عقبہ کہاں ہے جانتے ہیں؟ آج جہاں بڑا شیطان بنا ہوا ہے، اس یہاں سے مکے کا جو طرف کا جو جگہ ہے، اس لیے دیکھیں یہاں پر تنگ ہو جاتی ہے جگہ، یہی چیز عقبہ کہلاتی ہے،
یہی چیز عقبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں وہاں پر گزر ہوا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے کہا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم یثرب سے آئے ہوئے ہیں اور خزرج کے لوگ ہیں۔ کہا تم وہی لوگ ہو جن کے تعلقات یہودیوں سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم سے کچھ باتیں کر سکتا ہوں؟ میں تم سے کچھ باتیں کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ ہم سے بات کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے اور اسلام کو پیش کیا، قرآن کی تلاوت کی اور انہیں ایمان لانے کی دعوت دی۔ وہ کل 6 آدمی تھے۔ کتنے تھے؟ اور 6 کے 6 خزرج کے تھے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے بھی رشتہ داری تھی۔ آپ کے پردادا ہاشم، بلکہ آپ دادا عبد المطلب کی والدہ کہاں کی تھی؟ خزرج میں یثرب کی تھی، پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے کہ نہیں؟ وہ وہیں کی رہنے والی تھی۔ تو وہ 6 لوگوں کے سامنے جب آپ نے دعوت پیش کیا تو وہ بڑے تعجب سے ایک طرف دیکھنے لگے کہ ارے یہ اللہ کے نبی ہیں، اور آپس میں کہا کہ اے قوم کے لوگوں جلدی ان کے اوپر ایمان لے آؤ، ان کی بات جلدی مان لو۔ اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہیں جس نبی کے بارے میں یہودی تمہیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ جب تم یہودیوں کو مارتے ہو، ان کے اوپر غالب آتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، جب وہ نبی ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ مل کر کے ہم تمہیں ایسے قتل کریں گے، ایسے قتل کریں گے کہ اس طریقے سے ہلاک اور برباد قوم عاد اور سمود کی جماعت بھی نہیں ہوئی۔ تو کہا کہ اے لوگوں جلدی کرو، ایمان لے آؤ، یہ وہی نبی ہے۔ چنانچہ وہیں پر 6 کے 6 لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اور مسلمان ہو کر کے واپس گئے ہیں تو اپنی قوم میں دین کی تبلیغ کرنے لگے، اور دین کی تبلیغ کا ان کے اثر یہ ہوا کہ سال بھر میں پورے مدینہ منورہ میں اسلام کی آواز پہنچ گئی ہے اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اب آگے کا مرحلہ کیا ہے؟ اگلے مجلس کے اندر آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سال یہ لوگ گئے اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ پھر آئندہ سال آ کر کے 12 آدمی آپ کے ہاتھ پر بیعت لیے جو تاریخ کے اندر بیعت عقبہ اولا کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن یہاں پر رہ کر کے اختصار کے ساتھ ذرا چند فائدوں پر غور کر لینا چاہیے جو آج ملے ہیں، وہ بھی صرف مشکل سے 5 منٹ میں دیکھیے۔ پہلا فائدہ یہ ہے، دیکھیے ساتھیو، صبر بڑی اہم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے درس سے ہمیں جتنا صبر کا سبق ملتا ہے وہ اور کسی دوسری چیز کا اتنا سبق نہیں ملتا ہے، اور صبر انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن حدیث میں اسی لیے صبر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اپنی زندگی جو ابھی آپ نے سنا، چاہے طائف کے اندر ہو یا مکہ مکرمہ میں ہو، کس قدر صبر سے کام لیا ہے۔ حتیٰ کہ دعوت کے کام پر بھی آپ نے کس قدر صبر سے کام لیا کہ پورے حج کے موسم میں آپ دین کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن ایک آدمی بھی آپ کے اوپر مسلمان نہیں ہوا، لیکن پھر بھی آپ نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا ہے۔ دوسری چیز، ہر کافر اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کچھ لوگ اہل مروت نہیں ہیں۔ ہر جگہ پائے جاتے ہیں جس دنیا میں، وہ لوگ فطری طور پر کسی کے اوپر ظلم کرنا نہیں چاہتے، جس طریقے سے مکہ میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ اگرچہ اپنی قوم کے ساتھ تھے لیکن آپ کو تکلیف دینا وہی لوگ ہیں جو اٹھے ہیں اور وہ ظالمانہ جو پرچہ لگ رہا اس کو چاک کیا ہے، اور وہی لوگ ہیں انہی میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخلے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ پناہ دی ہے۔ اسی لیے بہت علماء کہتے ہیں کہ عمومی طور پر کفار کے ہلاکت کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، جو لوگ تکلیفیں دے رہے، پریشان کر رہے ہیں، انہی کے اوپر بد دعا کی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے کافروں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے وقف کر دیتا ہے۔
کفر پر رہنے کے باوجود بھی. جیسے حضرت ابو طالب کفر پر تھے, اللہ کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وقف کر دیا ہے. اور آج بھی دیکھیے بہت سے بعض ایسے ملک ہیں کہ اپنے ملکوں میں جب کسی مسلمانوں کو, خاص طور پر بعض ایسے ملکوں میں ہوئی ہے نا, افریقہ کے اور عرب کے, تو وہ لوگ کہاں جا کر کے پناہ لیے ہیں؟ مغربی یورپی ممالک میں جا کر انہوں نے پناہ لیا ہے, ان کو پوری پناہ اور پوری سہولتیں دی ہیں. تو دین کے کام میں ایسے لوگوں سے مدد لی جا سکتی ہے. اور اس زمانے میں آج بھی اہل حق کے اوپر ان کا ناطقہ بند کیا جاتا ہے, ان کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگائی جاتی ہیں, ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاطعے سے سبق لینا چاہیے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمیشہ کافر جب ہر طریقے سے عاجز آ جاتے ہیں تو اقتصادی اور معاشرتی پابندیاں مسلمانوں کے اوپر لگاتے ہیں. پانچویں چیز ساتھیوں, ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا, ان کو ہدایت نہیں ملی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہ لیا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ, جن کے بارے میں ان صحابی نے کہا تھا خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن عمر مسلمان ہے نا. ایک طرف ابو طالب کی نرمی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ہے کہ نہیں, اور ایک طرف حضرت عمر کی سختی دیکھیے. حتیٰ کہ اکرمہ کا بیٹا, ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی مسلمان ہو جاتا, جو غزوہ بدر میں, غزوہ احد میں اور ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے تھے اور فتح مکہ کے موقع پر ہتھیار نہیں ڈالنا چاہے اور بھاگ کھڑے ہوئے. آپ نے کہا جہاں بھی ملے, اگر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ملے پھر بھی انہیں قتل کر دو. لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کسی انسان کے بس میں کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. بعض لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں. اگر کسی کا قریبی والد ہے, بھائی ہے, چچا ہے, ماں ہے, کوئی بھی ہے, اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ان کا انتقال کفر اور شرک کے اوپر ہو رہا ہے, اگر یہ معلوم ہو جائے کہ حجت ان کے اوپر قائم کر دی گئی لیکن پھر بھی شرک اکبر میں مبتلا ہیں, تو ان کے لیے دعائے مغفرت حتیٰ کہ ان کی تعزیت کرنا بھی جائز نہیں ہے, ان کے جنازے میں شریک ہونا جائز نہیں ہے. سنن ابو داود میں روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے, ابو طالب کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت علی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, ان عمک الشیخ الضال قد مات فمن یواری, آپ کا گمراہ چچا بوڑھا, آپ کا گمراہ بوڑھا چچا انتقال کر گیا, مر گیا, اسے کون دفن کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے, ان کے دفن میں آپ شریک نہیں ہوئے. بلکہ جب پچھلی مجلس میں یہ بات گزری ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں عبد المطلب کی مجلس کے مذہب پر ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ان کا ساتھ چھوڑ کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے ہیں. اسی لیے علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے یہاں استدلال کیا ہے کہ مرنے کے بعد کافر کی تعزیت بھی نہیں کرنی چاہیے, الا یہ کہ کافر کا کوئی بیٹا جس کے بارے میں آپ کو امید ہے کہ اس کے ساتھ ہم لگے رہیں گے تو دین کے قریب ہوگا اور مسلمان ہوگا, تو اس نیت سے جائیے اور آپ اس کی تعظیم کیجیے. شیخ لکھ رہے ہیں غیر مسلم کے جنازے میں شریک ہونا, یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنا عزیز اور قریب ترین انسان کیوں نہ ہو, عزیز انسان ہے اور قریب ترین انسان کیوں ہی نہیں ہے, اس کے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب سے کیا کہا,
کہا کہ جاؤ انہیں دفن کر کے آؤ، اور دفن کرنے کے بعد کسی سے کوئی بات کرنے سے پہلے سیدھے میرے پاس آیا۔ یہ صحیح روایت ہے، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، مسند احمد کے اندر یہ مروی ہے۔ تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور انہیں دفن نہیں بلکہ انہیں گاڑ دیا ہے۔ اس لیے کفر پر جو انسان مرے اس کا کوئی احترام باقی نہیں رہتا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو اس کے حوالے کرتے نہیں، گاؤ اسے گاڑ کر کے آؤ، یہ نہیں کہا فمن یواری، اسے گاڑے گا کون؟ اور حضرت علی رضی اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ نے فرمایا پہلے سیدھے جاؤ اور نہا کر کے آؤ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جاؤ سیدھے نہا کر کے آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں دی۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں ما یسرنی ان لی بہا حمر النعم وسوادها، آپ نے اتنی اچھی دعائیں میرے لیے کی تھی کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بدلے مجھے دنیا کے اندر سرخ اونٹ اور کالے اونٹ مل جائیں۔ ساتھیوں، اور بہت ممکن ہے اس پر کہ ہر کافر جس طریقے سے ایک درجے پر نہیں ہوتا، کفر میں تقریباً ہر ایک کے درجے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہر ایک کا معاملہ برابر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں، کچھ لوگ بڑا فساد مچاتے ہیں، اور کچھ لوگ لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے چیزیں بناتے ہیں۔ جیسے آج بہت سے کافر پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں جو علاج ایجاد کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہر ایک برابر عذاب کے اندر شامل نہیں ہوں گے، یہ نہیں کہ ہر ایک کو برابر عذاب ملے۔ جس طریقے سے ابو طالب مرے تو کفر کے اوپر نہ، لیکن انہیں آخرت میں سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو ملنے والا ہے تو کس بنیاد پر ملنے والا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کو انہوں نے کبھی تکلیف نہیں دیا ہے، لہذا وہ کافر جو مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں وہ عذاب نہیں ہوگا آخرت میں جو مسلمانوں کو قتل کرنے والے، ان کو تکلیف دینے والے، ان کو پریشان کرنے والے کا عذاب ہوا کرتا۔ دونوں کا عذاب برابر نہیں ہوگا، دونوں کا عذاب برابر نہیں ہوگا۔ ساتھیوں، میں اسی پر اپنی بات آج کی ختم کرتا ہوں۔ اگلی مجلس انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے سامنے جو ہوگی وہ بیع عقبہ ثانیہ اور معراج سے متعلق ہوگی، اور پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ آئے گا وہ ہجرت کا مرحلہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول کرے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کو سیکھنے اور اس سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایک بات بتا رہے تھے آپ نے، بچی دیا تو بات کٹ گئی کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کا بیٹا اسلام کے قریب ہو یا مسلمان ہونے کی امید ہو تو اس پر کچھ مسئلہ بتانے جا رہے تھے۔ ہاں، وہ بتایا تھا کہ ہاں اس کی تعزیت کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ اس کا اگر کوئی عزیز اور قریبی مر گیا ہے تو اس کی تعزیت کی جا سکتی ہے۔ ساتھیوں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہم نے ہندوستان میں دیکھا کہ بعض اچھے لکھنے والے اور جن کا ایک شور ہے ان کے علم کا ہندوستان کے ماحول سے متاثر ہو کر کے بعد اس قسم کی چیزیں لکھی ہیں جو کم سے کم اسلامی عقیدے سے موافقت نہیں کھاتی ہیں۔ چاہیے یہ کہ دین کے معاملے کے اندر کوئی سودا بازی نہ ہو، دین کے معاملے میں کسی قسم کی کا لوچ اپنے اندر نہ رکھا جائے۔ ہم کافروں پر ظلم نہیں کرتے، جو ہمارے مخالف نہیں ان کو ہم تکلیف نہیں دیتے، دنیا کے لحاظ سے ہم سارے ان کے ساتھ خیر کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض جو شرعی بالکل چیزیں ہیں، شرعی جو احکام ہیں، ہم ان میں انہیں شریک نہیں کرتے ہیں۔ ان کے لیے دعائے مغفرت، بہت سے جذباتی جیسے یہاں پر ہو کہ ہاں بھائی میں اپنے والد کو سمجھاتا رہا لیکن میرے والد مانے نہیں اور وہی مزاروں اور اس کے اندر جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، ایسے لوگوں کے بارے میں کم سے کم یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، دعائے مغفرت۔
اگر سمجھایا گیا، حجت ان کے اوپر قائم ہو گئی، اور پھر بھی چادریں چڑھاتے رہے، قبروں کو سجدے کرتے رہے، یا علی یا غوث کے نعرے لگاتے رہے، میری بگڑی بنا دینا معین الدین اجمیری کا گن گاتے رہے، تو ایسے لوگوں کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اگر ان کے اوپر حجت قائم نہیں ہوئی، انہیں کوئی سمجھایا نہیں ہے، اب انہوں نے حجت سمجھی یا نہ سمجھی جن کے سامنے قائم کی گئی، یہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ کا معاملہ ہے، لیکن بظاہر ہمارا تعلق ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ جی، سیرت کے موضوع سے نہیں ہے، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں سوال ہے کہ عموماً ہمارے یہاں رمضان میں افطار کی دعوتیں ہوتی ہیں دو قسم کی۔ کچھ دعوتیں ہوتی ہیں جو مسلمان کرتے ہیں، مسلمان اس میں شریک ہوتے ہیں، افطار میں روزے دار لوگ، لیکن غیر مسلم سیاسی کچھ لیڈروں کو بلاتے ہیں اور افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے کچھ تقریریں کی جاتی ہیں، روزے کی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں اور دین اسلام کی دعوت بھی دی جاتی ہے، اور بعض دفعہ غیر مسلم ان لوگوں کو قرآن بھی دیا جاتا ہے اور دوسری دینی کتابیں بھی دی جاتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے افطار کی، اور کچھ دوسری قسم ہے جس میں غیر مسلم سیاسی لیڈر لوگ دعوت دیتے ہیں مسلم لوگوں کو افطار کی، تو یہ کیا مسئلہ ہے اور اس میں شرکت کا کیا؟ دیکھیے، یہ مسئلہ کم سے کم میرے لیے بڑی الجھن کا سبب ہے، اور آج سے نہیں، ابھی اس سال بھی رمضان میں ہم نے ٹیلی فون پر تقریباً 15 منٹ تک ایک عالم سے بات کی ہوگی اسی موضوع پر، لیکن جہاں تک میں جس حد تک سمجھتا ہوں، ظاہر بات ہے کہ میری چیزوں کو ایک عالم کی بات نہ سمجھی جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ افطار کرنا اور کرانا خالص اسلامی شعار ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلامی شعار ہے۔ جس طریقے سے آج 10 سال 15 سال پہلے ہم لوگ یہ سمجھتے بھی نہیں تھے کہ ہاں کافروں کو اس کے اندر دعوت، اور آپ الہی سمجھتے ہوں گے، نہ یہ تھا کہ ہاں کوئی کافر لیڈر جو ہے مسلمانوں کو افطاری کی دعوت دے رہا ہے، اور نہ مسلمان کافروں لیڈروں کو افطاری کی دعوت دیتے تھے۔ آخر اس وقت بھی تو ہندوستان میں تھے کہ نہیں تھے؟ آخر مسئلہ حل اس سے بہتر حالات تھے کہ نہیں تھے؟ جیسے آج تو دشمنی بڑھتی ہی جا رہی روزانہ ہندوستان میں، ہے کہ نہیں؟ میں اپنے بچپن میں اچھی طریقے سے مجھے یاد ہے، اس سے اچھے حالات مسلمانوں کے تھے، مسلمانوں کے حالات اس سے اچھے تھے، قوت ان کو حاصل تھی بظاہر بھی، لیکن کبھی ایسا نہیں کیا گیا۔ تو اس اسلامی شعار ہے افطار کرنا اور کرانا، اس میں غیر مسلموں کو کوئی بھی دخل نہیں دینا چاہیے۔ ساتھیوں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے میں آپ سے بتاؤں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، اب ہمارے جو بھائی کہتے ہیں کہ ہم ایسا کہتے ہیں کہ روزے کے فضائل بیان کریں گے، انہیں قرآن نقصان کریں، صورت ہے کہ اسی چیز کو بنیاد بنا کر کے دوسرے لوگ جو دوسرا کچھ کر رہے ہیں، انہیں دعوت دینے کے لیے، اسلام کے خوبیاں بیان کرنے کے لیے، قرآن کا نسخہ دینے کے لیے، نسخے دینے کے لیے اور بھی پارٹیاں جمع بنائی جا سکتی ہیں، لیکن افطار ہی کے نام پر کیوں سب کیا جائے؟ تو افطار خاص اسلامی شعیرہ ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے، یا یورپ میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا یہاں پر جو لوگ ایسی کمپنیوں میں رہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، سب چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ظاہر بات ہے جو غیر مسلم آ رہے ہیں، آپ ان کو چائے پہلے پینے کے لیے دے رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں۔ اب آپ مانیں گے، یہاں تک جس شخص کے گاؤں کا واقعہ ہے، اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک بار 2 بجے لوگوں نے روزہ افطار کر دیا ہے۔ جی ہاں، اسی الغات میں سعودیہ میں مجھ سے کہا انہوں نے 2 بجے افطار۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر بات روز افطاری پارٹی تھی اور بڑے بڑے لیڈروں کو بلایا گیا تھا، تو ان کو کیا پتا ہے، وہ یہ سمجھے کہ ہاں بھائی دیر ہو جائے گی، برسات کا موسم ہے اور بارش ہے، وہاں ہم کہاں پہنچیں گے، چلو کیا ہے 2 ہی بجے 3 ہی بجے چلے چلتے ہیں، تو پہلے ہی آ گئے وہ۔ اب جو 2-3 بجے آئے ہیں، اگر 5 بجے سورج ڈوب رہا ہے، 3 گھنٹے انتظار کرنا تو بڑی بات ہے نا، کہاں انتظار کرتے رہے؟ لہذا ان کے لحاظ میں کیا کام کیا کہ افطار پارٹی پہلے ہی کر دیا۔ ساتھیوں، اس لیے اس سے پرہیز کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا جائے، ان کی دعوتیں قبول کی جائیں، ان کو دعوت دی جائے، لیکن جو چیز خاص اسلامی شعائر ہیں، انہیں
اس میں شامل نہ کیا جائے. اسی لیے یہاں لجنہ دائمہ وغیرہ میں یورپ سے بہت فتاوے آئے, ملیشیا وغیرہ سے فتاوے آئے کہ ہم دینی اجتماع کرتے ہیں, کیا اس میں ہم, ظاہر بات ہم اقلیت میں ہیں, ہم اس میں کافر لیڈروں کو دعوت دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ لجنہ دائمہ کا فتویٰ تھا کہ ہاں بھائی بہتر یہ ہے کہ انہیں دعوت نہ دی جائے. کیوں؟ اس لیے آئیں گے, بڑے ہیں تو ان کو عزت اور احترام سے آگے بیٹھایا جائے گا. اور آپ لوگ دیکھ لیں جہاں اس قسم کا پروگرام کیا جاتا ہے آگے والی سیٹ کس کے لیے رہا کرتی ہے جی؟ اگرچہ بڑا مولوی ہی کیوں نہ اسے پیچھے بیٹھایا جاتا ہے. یعنی گویا کہ آپ نے بظاہر بھی عزت کس کو زیادہ دی ہے؟ کس کو دی عزت؟ کافروں کو آپ نے عزت زیادہ دی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کے حدود ہیں, کافر ہیں اور مسلمان ہیں. مسلمانوں کے اپنے دینی شعائر الگ ہیں, انہیں الگ رکھا جائے, اور کافروں کے اپنے دینی شعائر الگ ہیں, ان کو الگ رکھا جائے. باقی چیزیں ہیں, لین ہے, دین ہے, اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, اس میں ایک دوسرے کا تعاون شرعی حدود میں کیا جائے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی آخری سوال. ابھی خبر آئی تھی کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں قحط سالی کی وجہ سے ہندو اور مسلم اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر کسی حال میں یا میدان میں نہیں پتا, مسلم اپنے طریقے سے اور ہندو اپنی چھوٹی چھوٹی مورتیاں لا کر اپنے طریقے سے وہ بارش کے لیے دعائیں کیے ہیں. اس طرح کا کیا حکم؟ یہ تو وہیں کے مولویوں سے فتویٰ پوچھیے جہاں یہ سب ہوا ہے. شیخ لوگوں کے سامنے آج کل کیا ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, اور میلوں کے ذریعے لوگوں کے پاس خبریں پہنچتی ہیں. ہاں تو لکھنے والے بعض کم علم لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کیا ہے, ہندوستان کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا, رنگ اختلاف میں بھی اتحاد, کچھ وہ ہندی میں کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں. ہاں تو آج کل بھی ٹویٹر اور فیس بک مولویوں کا ہے, ہندوستان کے, پاکستان کے, ان سے پوچھ لیا جائے کیا ہے. سب کچھ ہم ہی سے پوچھیں گے آپ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بیٹھ جائیں, بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے. پروگرام انشاءاللہ 15 دن کے بعد جمعہ کا ہوگا, اس لیے کہ اس وقت میں دیکھا ہوں لوگ کب نشید رہتے ہیں, سوتے ہیں. میں جان بوجھ کب آج نہیں تو چونکہ بعد والے جمعہ کو 15ویں دن جمعہ آئے گا. کل سے جمعہ کو 15 جو آئے گا. جی ابھی تو اب یہ کل نہیں, 5 کے بعد والا جمعہ تو اس کے بعد یعنی 12 کو. جی اس لیے کہ کیا ہے دیکھتا ہوں کہ لوگ میں جان بوجھ کے, اور لوگ داخل تبھی کہہ رہے تھے کہ ہاں مختصر اور 10-11 بجے بند کر دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور آپ تمام بھائیوں کو بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سننے کے شوق میں یہاں حاضر ہوئے ہیں. پیارے بھائیوں, کل نے پرسوں جمعہ ہے, تو پرسوں والے جمعہ سے ٹھیک 15 دن بعد جو جمعہ آئے گا, عربی کے اعتبار سے انشاءاللہ 12 تاریخ ہوگی ذی القعدہ کی, تو پھر سیرت کے سلسلے کی جو 10ویں کڑی ہے وہ اگلے جمعہ سے ٹھیک 15ویں دن, یعنی آج سے 17ویں دن انشاءاللہ 10ویں کڑی پیش کی جائے گی. آپ حضرات اپنے دوست و احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچنے کی کوشش کریں. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ثنائیہ کے بھی ہمارے کئی ساتھی اس وقت شریک ہوئے ہیں,